بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طاعين. فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمة للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. انتہائی واجب الاحترام دوستو، بھائیوں، عزیزوں، عزیز بچوں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس مالک نے، اس کرم والے مالک نے کرم فرمایا اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل نظر عنایت سے اور آپ لوگوں کی دعا سے اور میری دعا جو آپ کے لیے ہے، ہم ایک مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کی سماعت کے لیے جمع ہیں. یہ مختصر سا وقت ہے جو الحمدللہ روزانہ رات 9 بجے امریکہ کے ٹائم کے مطابق اور پاکستان میں صبح کے 7 بجے ہوتے ہیں. تو یہ ہم سلسلہ شروع کیے ہوئے ہیں اور مجھے خوشی ہوتی ہے جب مجھے بہت ساری کالیں ملتی ہیں، بہت پیار ملتا ہے، بہت باتیں کرتے ہیں اچھی اچھی، تو خوشی ہوتی ہے. کچھ لوگ مسائل بھی پوچھتے ہیں، کچھ لوگوں کو اعتراض بھی ہوتے ہیں، وہ تو فطرت انسانی ہے. کوئی بھی آپ بات کریں گے تو کسی کو اچھی لگے گی، کسی کو بری لگے گی، سوال تو ہوگا. ہاں، لیکن ہماری طبیعت یہ ہے کہ سوال کرنے والے کو حق ہے کہ وہ سوال کرے. اگر جواب آ جائے گا تو عرض کر دوں گا، نہیں آیا تو معذرت کر لوں گا، چونکہ میرے بس میں تو جو ہے وہی کروں گا.
میں حرف آخر تو ہوں نہیں، نہ میں سب کچھ جانتا ہوں، نہ یہ کہتا ہوں تو مجھے نہیں جانتا میں کون ہوں، ہرگز نہیں، ایسا نہیں کہوں گا، میں معذرت کروں گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم اس کے پاک کلام کی سماعت کے لیے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے ہیں۔ آج کا مضمون بڑا پیارا ہے، ویسے تو روز ہی پیارے ہوتے ہیں، لیکن بسا اوقات ایسے مضمون آ جاتے ہیں کہ آپ ہیں، میری اپنی عقل دنگ رہ جاتی ہے، حالانکہ روز پڑھنے والے لوگ ہیں ہم، نہیں سمجھ اتنی آتی کہ اللہ کریم نے کیا کیا چیزیں بیان کر دی ہیں۔ یہ آج سورہ حامیم سجدہ ہے، اور بعض قرآنوں میں لکھا تھا فصلت، فا یا فے جسے کہتے ہیں، صاد لام اور تے، فصلت تفصیل، تو یہ فصلت بھی لکھا ہوتا ہے سورۃ فصلت، اور بسا اوقات لکھا ہوتا ہے سورۃ حامیم سجدہ۔ تو یہ ڈفرینٹ قرآن پاک میں یہ نام لکھے ہوتے ہیں، تو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کہیں وہ کنفیوز نہ ہو جائیں کہ جی ہماری کتاب میں تو یہ ہے ہی نہیں، ہمارے قرآن پاک میں تو یہ سورہ حامیم سجدہ ہے، اور اس کو دوسرا نام جو ہے وہ سورہ فصلت ہے۔ سپارہ 24 ہے، اور آیات نمبر ہیں 9، 10، 11 اور 12، 4 آیتیں ہیں۔ مضمون کیا ہے؟ مضمون وہی پرانا ہے جو مشرکین مکہ نے سرکار پاک کے اپنی طرف سے ناک میں دم کر رکھا تھا، اپنی طرف سے، لیکن ان کو کیا ہونا تھا اور کیا ہوگا یہ ان کی خام خیالی تھی، جیسے آج بھی ہیں ہمارے مسلمان بھائی کلمہ پڑھ کے سرکار کے بارے میں اپنی ہرزہ سرائی کرتے رہتے ہیں۔ تو 3 ان کے اصل میں بیان تھے مشرکین مکہ کے، 3 سوال تھے اصل میں ان کے۔ کون سے سوال تھے؟ ایک تو وہ کہتے کہ یہ جو قرآن ہے نا، یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، نہ 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 نہ، پتہ نہیں یہ بندہ کیسے گڑتا ہے بیٹھ کے، اور صبح کہہ دیتا کہ یہ قرآن ہے، پھر کہتے یار سمجھ میں بھی نہیں آتا، ہمارے ساتھ ہی تو پلا پڑا ہے، ہمارے تو گھر میں رہا ہے، یہ تو کسی کے پاس کبھی گیا ہی نہیں، اس نے تو کسی یونیورسٹی اسکول کا منہ نہیں دیکھا۔ حیرت بھی کرتے تھے لیکن یقین بھی نہیں کرتے تھے، پھر کہتے تھے کہ یہ جادوئی کلام ہے، کچھ جادو ہے اس کے پاس، یہ جادوگر ہے نا، اس لیے یہ جادو کی چیزیں پڑھتا رہتا ہے۔ دوسرا ان کا اعتراض یہ تھا کہ توحید، یہ کس طرح ممکن ہے کہ ہمارے اتنے خدا ہیں، یہ حبل ہے، یہ لات ہے، یہ منات ہے، یہ عزا ہے، یہ پرزا ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے، ہمارے اتنے خدا مل کر ہمیں الجھن میں ڈال دیتے ہیں، تو ایک خدا کیا کرے گا؟ تو توحید کے وہ قائل نہیں ہو رہے تھے، ان کی سمجھ نہیں آ رہی تھی بات کہ اتنے سارے خداؤں کو چھوڑ کر ہم ایک خدا کے کیسے بن جائیں۔ اور تیسری بات جو تھی وہ قیامت کے منکر تھے، قیامت کے۔ تو اللہ کریم نے وقتاً فوقتاً باتیں بتائی ہیں اپنوں کو بھی غیروں کو بھی کہ دیکھو تم جس خدا کے بارے میں مشکوک ہو کہ میں نے اس کو نبی بنایا ہے اور یہ میرا کلام پڑھتا ہے، اور ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، اس کی تو زبان کھلتی نہیں ہے جب تک میرا کلام اس کے منہ میں نہ ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ بار بار ان کو احساس کراتا ہے۔ آج کا جو سپارہ ہے وہ 24 ہے، آیات نمبر 9، 10، 11 اور 12 ہیں، سورہ فصلت یا حامیم سجدہ۔ مضمون میں نے آپ کو بتا دیا ہے، ارشاد ربانی ہے، اللہ فرماتے ہیں قل، اے محبوب فرما دو، قل، اے محبوب فرما دو۔ اچھا ہمارے بعض درویش نے اس کو کل پڑھتے، کل کا معنی ہوتا ہے کھا لو، اور قل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ فرما دو یا کہہ دو۔ تو کتنا فرق ہے؟ اگر ہم پڑھیں کل هو اللہ احد، کھا لو اللہ ایک ہے، اچھی عبادت کرنے ہم آئے ہیں گھر سے، وقت بھی ضائع کیا، وضو بھی کیا، اور اللہ کو کھا کے جا رہے ہیں ہم لوگ۔ اس لیے کہتے ہیں احتیاط کی ضرورت۔ اگر کوئی آپ کے قرب و جوار میں قاری صاحب ہو نا تو کوئی حرج نہیں، کوئی شان میں فرق نہیں آ جائے گا آپ کے،
اس عمر میں بھی آپ قرآن ٹھیک کر سکتے ہیں، کرو، اللہ کا قرآن صحیح پڑھا کرو، اس لیے کہ قرآن صحیح پڑھو گے تو اس کی فریکوینسی ہوتی ہے. ہاں، ایک ایک لفظ کا ایک ایک موکل ہے، فرشتے ہیں اللہ کے جو اس کو اٹھائے ہوئے ہیں، چونکہ امر الہی ہے نا. تو جب آپ کسی کو آواز رانگ دیں گے، غلط پکاریں گے، تو آنسر نہیں کرے گا آپ کو. اس لیے تو قل، اے محبوب کہہ دو، فرما دو، انکم، کیا تم اس رب کا انکار کرتے ہو، لتکفرون بالذی، اس رب کا انکار کرتے ہو، خلق الارض فی یومین، جس نے زمین کو بنایا 2 دنوں میں، زمین کو بنایا 2 دنوں میں. یہ بڑی سننے والی، دیکھو صحرا میں بیٹھ کے مکے مدینے کے سوکھے سڑے پہاڑ مکے کے، میرا مطلب یہ کہ تصور لائیں وہ زمانہ کیا ہوگا. ابھی جا کر ہماری قیامت آ جاتی ہے ہم پر، تو اس زمانے میں کیا حال ہوگا. لیکن اس زمانے میں بیٹھ کے اللہ کا نبی اللہ کا قرآن بیان کر رہا ہے کہ اللہ نے یہ کائنات کس طرح بنائی ہے. اور ہم تو آج 20ویں صدی میں جا کر ہم نے وہ بگ بینگ تھیوری نکالی ہے کہ جی وہ ایک اکائی تھی، پٹاخہ ہوا اور جناب وہ چیزیں اڑیں، کوئی سیارہ بن گیا، کوئی ستارہ بن گیا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. وہ جیسے بھی آپ کی سائنس کہتی ہے، مجھے سے کوئی غرض نہیں، اور میں سائنس کا منکر نہیں ہوں. لیکن میں کہتا ہوں کہ جب ہمارے پاس اتھینٹک چیزیں موجود ہیں تو یہ گمان اور خیالی چیزوں کے پیچھے ہم کیوں بھاگتے ہیں؟ کیا بنیاد ہے ان کی؟ چند سائنسدان ہیں جن کے دماغوں میں کوئی چیز آ جاتی ہے تو وہ کتاب لکھ دیتے ہیں، تھیوریاں لکھ دیتے ہیں، اور ہم سے وہ ہو بلے 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 بڑے بڑے 1400 سال پہلے جو اللہ پاک نے اپنا کلام اتارا اس کے بارے میں ہمارا خیال نہیں جاتا. تو اس کو پیش کرو. ہاں، کبھی موقع ہے تو اسی کو پیش کیا کرو. تو اللہ فرماتا ہے کہ 2 دن میں، اچھا 2 دن جو ہے یہ وہ ہمارے والے دن نہیں ہیں، وہ اللہ کے اپنے دن ہیں. وہ کتنے ہیں یہ اللہ ہی جانتا ہے، ہمارا اس سے کوئی لین دین نہیں ہے، چونکہ اللہ کے کام اللہ ہی جانتا ہے. وہ بڑا ہنسنے والی بات ہے، ایک بندے سے بات کر رہا تھا، گاؤں کا دیہاتی تھا، تو اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی بات. میں نے کہا اچھا بھائی میرا قد 5 فٹ 8 انچ ہے، تو میرا تو ناپ آپ کو معلوم ہوگا، میں اتنا لمبا کرتا پہنتا ہوں. کہتا ہاں. تو میں کہا بھائی اللہ کا قد کتنا ہے، اس کا کرتا کتنا لمبا ہوگا؟ کہتا یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے. تو میں کہا پتہ کر نا پھر یار. او بھائی اللہ کا کوئی قد نہیں ہے، نہ اس کا کوئی کرتا ہے، وہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے. اس کو صرف ہم نے یقین کرنا ہے، ماننا ہے کہ ہمارا رب ہے. اور کیسا رب ہے یہ اللہ بیان کر رہا ہے کہ خلق الارض فی یومین، زمین کو بنایا 2 دنوں میں. وتجعلون له اندادا، اسی رب کا تم ہمسر بناتے ہو، اس کے مقابلے میں بت لے آتے ہو، اس کے مقابلے میں لاتے ہو جس نے 2 دن میں نظام بنایا زمین کا. کتنی لمبی چوڑی زمین ہے. ہم تو ایک مکان بنائیں، کوئی مستری اوپر کھڑا کر لیں تو وہ مستری چکر دے دے کے ہمیں سال کی جگہ 2 سال لگا دیتا ہے. مالک کہتا ہے کہ میں نے 2 دن میں اتنی بڑی زمین بنا دی. حیرت والی بات نہیں؟ اور ہر چیز اس کی ایسی ایکوریٹ ہے، ہر چیز ایکوریٹ ہے. وَتَجْعَلُونَ لَهُ اندادا، اس کا تم شریک بناتے ہو، ہمسر بناتے ہو. ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، وہی تو ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، رب ہے، رب العالمین ہے. وہ انسان ہوں، چرند ہوں، پرند ہوں، کیڑے ہوں، مکوڑے ہوں، حاجی صاحب ہوں، مفتی صاحب ہوں، دشمن ہو، سجن ہو، کوئی بھی ہو، مالک کسی کا رزق بند نہیں کرتا، مالک کسی کی روٹی نہیں چھینتا. یہ ہماری بدبختیاں ہیں، یہ ہمارے اندر قباہتیں ہیں کہ میں یہ کر دوں گا، میں تمہیں روٹی چھین لوں گا، میں تجھے رلا کے ماروں گا، وغیرہ وغیرہ جو بھی ہم کہتے ہیں. یہ ہماری، اللہ نہ کسی کی روٹی چھینتا ہے، کوئی اس کو مانے یا نہ مانے، اور نہ اس کی جو نعمتیں اللہ نے اتاری ہوئی ہیں نا، دیکھنا ہوا چل رہی ہے، پانی آ رہا ہے،
بادل چل رہے ہیں، گرمی آ رہی ہے، سردی آ رہی ہے، فصلیں پک رہی ہیں، یہ سارا کام کیا ہے؟ کون ہے اس کو چلانے والا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 2 دن میں نے زمین بنا دی، وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا، اور پھر میں نے زمین کے اوپر پہاڑ رکھ دیے، زمین کے اوپر میں نے پہاڑ رکھ دیے۔ اور کیوں رکھے؟ سوال پیدا ہوتا ہے، اندر کیوں نہیں ہے؟ وَبَارَكَ فِيهَا، اور برکت رکھی اس میں، وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، اور میں نے ان پہاڑوں کے اندر تمہارے لیے روٹی رزق کا سامان رکھا ہے۔ چشمے نکلتے ہیں، پتھر نکلتے ہیں، قیمتی یاقوت نکلتے ہیں، سونا نکلتا ہے، گندھک نکلتی ہے، نمک نکلتا ہے۔ سوچو ذرا، یہ کیا چیزیں ہیں یہ ساری؟ وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، میں نے ان پہاڑوں کے اندر تمہارا روٹی رزق رکھ چھوڑا ہے۔ اور یہ رکھنے والا کون ہے؟ تو نا ہمارے پاکستان میں جہاں سے میرا تعلق ہے، کھیوڑا ایک جگہ ہے، پہاڑ ہے وہ، لیکن نمک پہ پہاڑ ہیں، نمک کے پہاڑ ہیں۔ ساتھ میں جہلم کا ایک علاقہ ہے، وہاں گندک کے پہاڑ ہیں۔ آپ بلوچستان میں چلے جائیں، یاقوت اور یہ جتنے بھی قیمتی پتھر نکلتے ہیں وہاں سے نکلتے ہیں، سونا چاندی، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں نکلتی ہیں، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن مالک کہتا ہے کہ میں نے تمہارے روٹی رزق کا سامان پیدا کر دیا ہے ان پہاڑوں میں۔ فی 4 ایام، 2 دن میں نے اس کام پہ لگا دیے۔ سواء للسائلین، ہر ضرورت مند کی ضرورت کے مطابق میں نے انتظام کر دیا ہے، ہر ضرورت مند۔ بات سمجھ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جانور، انسان، چرند پرند، کیڑے مکوڑے، ہر ضرورت مند۔ یہ انسانوں کی بات نہیں ہو رہی خالی، جس کی بھی جو ضرورت ہے اللہ فرماتا ہے میں نے اس کا انتظام کر دیا ہے۔ 4 دن ہو گئے، تو یہ 4 دن اللہ پاک نے اس کام پہ لگا دیے۔ بزرگوں نے ویسے لکھا، مفسرین نے، کہ اتوار سے اللہ نے شروع کیا تھا، اتوار اور پیر کو زمین بچھا دی، منگل اور بدھ کو پہاڑ بچھا دیے، اس میں نہریں بنا دیں، اس میں جتنی بھی نفع دینے والی چیزیں ساری وہ پیدا کر دیں۔ یہ ساری مطلب 4 دن میں اللہ کریم نے یہ کام سارا مکمل کر دیا، اور ایک نظم بنا دیا اللہ نے۔ اپنے حساب سے ہر چیز چل رہی ہے، کوئی چیز کسی سے ٹکراتی نہیں ہے، کسی کا کھانا خراب نہیں کرتی، اپنے اپنے کام سے کام رکھتے ہیں۔ اور یہ تو ہماری بدبختی ہے بھائی۔ کسی حیرت ہوتی ہے مجھے، خاندان میں بعض ایسے افراد بھی ہوتے ہیں جن کا کام یہ کہ کسی ایک کے پاس بیٹھ گیا تو دوسرے کا بیڑا غرق کر دیا، اس کے پاس بیٹھا تو اس کا بیڑا غرق کر دیا، اور جب اٹھے گا تو ہاتھ جھاڑ کے اٹھے گا، پھر کیا کہ میں نے تماشا لگا دیا۔ اللہ کا کوئی نظام ایسا نہیں ہے، یقین کریں آپ۔ دن چل رہا ہے، رات آ رہی ہے، دن جا رہا ہے، میرا مطلب سورج نکل رہا ہے، چاند ڈوب رہا ہے، ستارے نکل رہے ہیں۔ ایسی سلسلہ اللہ کریم نے بنایا ہے کہ مجال ہے کہ کوئی چیز کسی سے ٹکرا جائے یا مداخلت کرے۔ یہ ہمارا کام ہے مداخلت کرنا، اللہ کا کام نہیں ہے۔ اللہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے، اللہ ہمیں بھی پاک کر دے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پھر کیا ہوا؟ پھر میں نے ثم استوى الى السماء فسواهن، پھر میں متوجہ ہوا آسمان کی طرف۔ وہی دخان، وہ ایک دھواں تھا، ایک دھواں تھا۔ یہ دیکھیں، یہ جو بھی تھیوری آئی ہے نا کہ وہ سموک تھا، اور بلکہ وہ کہتے ہیں کہ وہ کوہر تھی، دھند تھی، وہ کہنے لگے نہیں نہیں نہیں، یہ دھواں جس نے بھی کہا ہے کہ یہ صحیح بات کی اس نے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ دھواں کیوں آیا تھا؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا۔ تو سورہ انبیاء کی 30 نمبر آیت ہے، انبیاء کا 21 نمبر ہے، 17واں سپارہ یہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي
افلا یؤمنون صدق اللہ العظیم. یہ سورہ انبیاء کی 30 نمبر آیت ہے. اللہ فرماتے ہیں کیا ان کافروں کو نظر نہیں آتا کہ یہ زمین و آسمان جو تھے پہلے وہ ساری ایک اکائی کی صورت میں تھے, ایک. ففتقناہما, ہم نے ان کو پھاڑ دیا, پھاڑا ان کو. جب پھاڑا تو ہر چیز الگ الگ ہو گئی. وجعلنا من الماء كل شيء حي, اور ہم نے ہر شے کو پانی سے زندگی عطا کی ہے, پانی سے زندگی عطا کی ہے. افلا یؤمنون, اب بھی ایمان نہیں لاؤ گے کہ یہ کسی نظام, کوئی طاقت تو ہے نا. یہ کہتے ہیں کہ وہ پھٹا بگ بینگ تھیوری جو ہے وہ کس نے پھاڑا, سوال بھی یہ پیدا ہوتا ہے. کوئی تو ہوگا پھاڑنے والا, اس کے بغیر تو بم پھٹ ہی نہیں سکتا. تو وہ مالک ہے. عدم سے وجود میں لانا, یہ کہتے تو ہیں, یا بعض جو فلاسفر ہیں وہ بھی عالم خیال تک ہی پہنچے ہیں, اس سے آگے نہیں جا سکتے. وہ نبی جاتا ہے آگے, خیال تک چلے گئے ہیں کہ آگے کیا ہے, آگے کچھ نہیں ہے, یہ ان کے بس کی بات ہی نہیں ہے, یہ اللہ کا قرآن بتائے گا. تو وہ جب پھٹا تو یقیناً پانی میں جوش تو آیا ہوگا, جھاگ بن گئی, اوپر پانی کے بخارات اٹھے, بادل بن گئے. تو بادلوں سے ہی پانی برستا ہے نا. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ثم استوى الى السماء فسواهن, جب میں پھر متوجہ ہوا آسمان کی طرف تو وہ دھواں تھا. تو فرمایا فقال لها, میں نے اس سے کہا, کس سے؟ زمین سے بھی اور آسمان سے بھی, اب ایسا کرو کہ جو چیزیں میں نے تمہارے اندر رکھ دی ہیں وہ ساری لے کر کے میری بارگاہ میں پیش ہو جاؤ. طوعا او کرہا, انکار کی گنجائش نہیں ہے. خوشی سے آؤ یا رو کے آؤ, آؤ. کون کہہ سکتا ہے یہ باتیں؟ صرف اللہ. طوعا او کرہا, خوشی سے آؤ نہ خوشی سے آؤ. قربان جائیں زمین و آسمان کی تابعداری پر. تو دونوں بولے قالتا اتینا طاعین, یا اللہ ہم نہ خوشی سے کیوں آئیں, ہم خوشی خوشی کیوں نہ آئے تیرے پاس. تو زمین اپنے خزانے لے کے پہنچ گئی, آسمان اپنے خزانے لے کے پہنچ گیا. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ 2 دن میں نے اس کام پہ لگا دیے, آسمان کو بنانے سجانے میں. اور کتنے آسمان بنائے میں نے؟ فَقَضَاهُنَّ 7 سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ, پھر بنا دیا اس نے, یعنی اللہ پاک نے 7 آسمان 2 دنوں میں. وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا, اور جو ہر آسمان کے اندر جو بھی اس کا نظام سسٹم ہے ہم نے وہی کر دی, الہام کر دیا ان کو کہ یہ تمہاری ڈیوٹی ہے, یہ کرنا ہے تم نے. وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ, اور ہم نے کیا کیا کہ جو آسمان دنیا تھا جو تمہیں نظر آتا ہے, دنیا کا آسمان, ایک ہی چیز اللہ نے بیان کی ہے, یہ تمہیں آسمان نظر آتا ہے نا, یہ آسمان دنیا کہلاتا ہے. تو فرمایا کہ پھر آسمان دنیا, میں نے آسمان دنیا کو چراغوں سے سجا دیا, ستاروں سے. اللہ چراغ کہتا ہے, بمصابیح, چراغ, میں نے چراغوں سے سجا دیا. وحفظا, اور میں نے محفوظ کر دیا. چونکہ وہ شیطان جو تھے نا, جو شہاب ثاقب کا آپ نے سنا تھا سبق, وہ کیا کرتے تھے کہ جا کے جب نکالے گئے جنت سے شیطان میاں, تو اس نے اپنے شیطانوں کو اکٹھا کر کے اس کام پہ لگا دیا کہ جا کے کانا پھوسی کیا کرو اور کان لگاؤ, شاید تمہیں کوئی بھنک پڑ جائے, اور جا کر پھر جادوگروں کو, بے ایمانوں کو, کاہنوں کو اپنا الو بناؤ جا کر کے. وہ تو خیر ان پڑھ لوگ تھے, ہمارے تو پڑھے لکھے لوگ ہیں. یہ اخبار, کبھی اخبار اٹھاتے ہیں نا ہم لوگ, یہاں کا ہو یا پاکستان کا ہو, تو اس میں عجیب عجیب باتیں لکھی ہوتی ہیں. بابا جی اندر تو فلانا, باہر تو محبوب قدموں میں تو فلاں. یہ کیا ہے؟ یہ وہی چیز ہے, شیطانوں کی کانا پھوسی ہے. او بھائی, محبوب قدموں میں کیسے آئے گا تیرے قدموں میں
ایک ہی طاقت لانے والی، اور وہ اللہ کی ذات اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دے یا اللہ میرا یہ کام کر دے، مارے کرے گا۔ وہ تو کہتا میں خوشی سے کرتا ہوں، لیکن کرتا اس کے لیے ہوں جو مجھے شوق سے میرے پاس آتا ہے، شوق سے مانگتا ہے، مجبوری سے نہیں، شوق سے مانگتا ہے۔ مجبور ہے کہ تو پھر بندہ کمزور بھی ہوتا، نیچے پڑا ہوا بھی کہتا کہ یار شوق سے۔ تو فرمایا کہ میں نے آسمان دنیا کو چراغوں سے سجا دیا، یعنی ستاروں سے سجا دیا۔ اللہ اکبر۔ ذالک اور محفوظ بھی کر دیا، حفظا، محفوظ کر دیا میں نے، اس کو کور کر دیا ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، اور یہ مقرر کیے ہوئے ہیں فیصلے غالب علم والے کے۔ اللہ فرماتا ہے کہ آل ٹوگیدر جو میرا ٹائم لگا ہے وہ 6 دن لگے ہیں۔ ارشاد فرماتا ہے اللہ، وَلَقَدْ، یہ سورہ قاف کی آیت ہے، سورہ قاف کا 50 نمبر ہے، آیت نمبر 38 ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا۔ پہلے تو ایک ایک کر کے بتایا نا کہ یہ بنایا تو یہ بنایا تو یہ بنایا، اب اکٹھا کر دیا اللہ پاک نے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ۔ جو کچھ زمینوں میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، میں نے پیدا کیا ہے ان کو، میں نے بنایا ان کو کتنے دنوں میں؟ 6 أيام، 6 دنوں میں۔ وما مسنا من لغوب، مجھے تھکن نہیں ہوئی۔ فاصبر علی ما یقولون، یہودی تھے نا، کچھ چند یہودی نبی پاک کے پاس آئے، کہنے لگے کہ یہ ہم نے تیری ساری گفتگو سنی ہے کہ کیسے آسمان بنا تو کیسے زمین بنی تو یہ اچھا آگے کہتے ہو کہ ثم استوى علی العرش، کہ اللہ پھر عرش پہ چلا گیا، استوا ہو گیا، تو کیا وہ تھک گیا تھا، آرام کرنے گیا تھا؟ تو سرکار نے بڑا غصہ آیا، سرکار کو بڑا رنج آیا، تو اللہ کریم نے یہ آیت اتاری تھی کہ یہ جو بے وقوف لوگ کہہ رہے ہیں نا، جو انہوں نے بھی کہا ہے اے محبوب فاصبر علی ما یقولون، صبر کر ان کے کہنے پر، ان کو بتا دو کہ وما مسنا من لغوب، میرے رب نے یہ 6 دن میں ساری دنیا قائم کی ہے، لیکن اسے تھکاوٹ نہیں ہوئی، وہ تھکا نہیں ہے، وہ پریشان نہیں ہوا۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ تو پاک ان چیزوں، اسے تو اونگ آتی ہے، جھٹکے لگتے ہیں، یہ تو ہماری صفتیں ہیں، جھٹکے اور اونگ، تھکاوٹ، اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے۔ تو سرکار کریم دو علیہ وسلم نے بڑا غصہ کیا اس بات کا کہ تم کیسی بات کر رہے ہو؟ تو اللہ پاک نے پھر فرمایا کہ فاصبر علی ما یقولون، محبوب تو صبر کر، یہ جو کہتے ہیں یہ جانتے نہیں ہیں، اور جس دن جان گئے اس دن ان کو سمجھ آ جائے کہ بات کی بات ہے اصل میں کیا۔ اور ویسے بھی حقیقت ہے، تمام محققین لکھتے ہیں کہ جس کام کو بندہ نہیں جانتا وہ بڑی ٹمکٹوئیاں مارے گا، ہاں جی، اور جب اس کو پتہ چل جائے نا تو پھر وہ خاموش ہو جائے گا۔ درخت کی بوٹانی خالی ہوتی ہے نا، خالی پھل نہیں ہوتا تو سیدھی کھڑی ہوتی ہے، ایسے اکڑ کے کھڑی ہوتی ہے، اور جیسے ہی اس کو پھل لگتا ہے وہ جھک جاتی ہے، پھل اس کو جھکا دیتے ہیں۔ جب علم آ جاتا ہے نا بندے کے اندر تو وہ جھک جاتا ہے، اور جو علم ہوتے ہوئے اچھلنا شروع کر دے نا تو سمجھو کہ ابھی تک اس کے دائیں بائیں ادھر ادھر شیطان ہے، اور نفس بھی اس کے ساتھ ہی کام کر رہا ہے، 2 دشمنوں کے درمیان گرا ہوا ہے۔ مگر نا بابا، جس ٹہنی کو پھل لگ جائے وہ تو جھک جاتی ہے، اور علم آ جائے، اور علم ہو اللہ کے قرآن کا، نبی پاک کی حدیث کا، اور پھر ہماری طبیعت ہو ایسی کہ اللہ معاف۔ اس لیے تو اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اے میرے بندے جب بات کیا کرنا تجھے غصہ کس بات پہ آتا ہے؟ یہ گال کیوں پھلا لیتا ہے تو؟ جس سے تو بات کر رہا ہے یہ تیری مخلوق ہے، میری مخلوق ہے، یہ میں نے پیدا کیا اسے، مجھے حق ہے، تجھے نہیں حق۔ تو بہرحال تو اللہ کریم کہتے ہیں کہ میں نے 6 دن میں یہ سارا کچھ بنایا ہے، اور مجھے کوئی تنگی نہیں ہوئی، مجھے کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی۔ تو فرمایا کہ زمین
اور زمین کے جتنے نفعات ہیں وہ 4 دن میں میں نے بنائے، 2 دن میں میں نے آسمان بنایا، 4 دن 6 ہو گئے، 6 دن میں نے ساری دنیا قائم کر دی، آسمانی دنیا کو میں نے ستاروں سے سجا دیا، ہاں جی، اس کا میں نے حفاظت کا بھی بندوبست کر دیا۔ لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ باتیں ان لوگوں کی سمجھ میں آئیں گی جو علم والے ہیں، عقل والے ہیں اور اللہ کو ماننے والے ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے عزیزوں، میرے بچوں، بیٹوں اور بیٹیوں، اللہ کا قرآن پڑھا کرو، اللہ کا قرآن سنا کرو۔ اب دیکھو نا کہ سرکار دو عالم نے صحرا میں بیٹھ کے 1400 سال پہلے کہا تھا، اور ہماری 20ویں صدی میں کہ سائنس نے ہمیں بتایا ہے کہ بگ بینگ تھیوری کیا چیز ہے۔ نہیں تو آپ کسی بھی اپنے جو بچے سائنس پڑھتے ہیں ان سے پوچھ لینا، لیکن اللہ کا قرآن پہلے دن سے بتا رہا ہے کہ آسمان دھواں تھا اور دھوئیں کو میں نے آسمانوں میں بدل دیا اور 7 بنا دیے میں نے اس کے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اصل میں چاہتا ہوں کہ یہ جو ایسی آیات ہیں جس کو کوئی ٹچ نہیں کرتا وہ آپ تک پہنچاؤں کہ اللہ کا قرآن کیا کیا چیزیں بیان کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھائی ہمیں عمل کی توفیق دے، جو بھی کوئی کمی بیشی انسان کی ہوتی ہے، میری بھی آپ کی بھی، اللہ سب کو دور کر دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔